بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوست نے مسلسل ہمیں ایک عبارت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اس عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔ پہلے سوچا کہ زبانی کر کے بھیج دوں، پھر سوچا کہ چلیں عبارت اپنی جگہ پر سبق کا کچھ حصہ بھی ہو جائے گا کہ ہمیں ترجمہ کرنے کے کچھ آداب یا طریقے بھی پتہ چل جائیں گے۔ یہ عبارت ہے احتجاج طبرسی کی دوسری جلد کی، میرا خیال صفحہ نمبر 193 ہے۔ جناب سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدائن تشریف لے گئے، آپ کو نیزہ لگا، آپ زخمی ہو گئے، تو زخمی ہونے کی حالت میں آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ حیران ہیں، اب آگے کیا معاملات ہوں گے سلطنت کے، لوگ پریشان ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر اپنی ایک رائے کا اظہار فرمایا، وہ اس پیراگراف میں موجود ہے۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ارا واللہ ان معاویۃ خیر لی من ہؤلاء۔ ارا افعال قلوب میں سے ہے۔ عام طور پہ بچے جو ہیں اس کا معنی کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں، اس کا معنی میرا خیال ہے یا میری رائے ہے، میری رائے ہے یا میرا خیال ہے، یہ معنی بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان معاویۃ، قسم سے جناب معاویہ میرے لیے ان سے بہتر ہیں، ہؤلاء ان سے بہتر ہے، جناب معاویہ میرے حق میں ان سے بہتر ہے۔ پہلی لائن کا یہ ترجمہ ہوا، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ جناب معاویہ میرے لیے ان سے بہتر ہیں۔ سے کے ساتھ میں نے خیر کا ترجمہ کیا، یہ خیر کے ہی متعلق ہے من۔ اچھا، اگلی بات، یزعمون انہم لی شیعۃ، وہ گمان کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں۔ یہ جو ہؤلاء تھا نا، امام حسن فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے ارد گرد والے لوگ ہیں، ان سے اچھے میرے حق میں امیر معاویہ ہیں۔ کیوں؟ امام حسن اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میرے ارد گرد ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، اور حالت کیا ہے؟ وَابْتَغُوا قَتْلِي، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وَابْتَغُوا قَتْلِي، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وَانْتَهَبُوا ثِقْلِي، اور میرا سامان چھیننا چاہتے ہیں، جھپٹنا چاہتے ہیں۔ وَأَخَذُوا مَالِي، میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ یہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں، انہوں نے میرا سامان چھین لیا اور انہوں نے میرا مال لے لیا۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا، واللہ لئن آخذ من معاویۃ عہدا، خدا کی قسم اگر، یہ ان ہے شرطیہ، اگر میں معاویہ سے ایک عہد لے لوں، خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے ایک عہد لے لوں، احقن بہ دمی، حقن یحقن خون محفوظ کرنا، میں جناب معاویہ سے ایک عہد لے لوں، وعدہ لے لوں کہ جس کی وجہ سے میں اپنا خون محفوظ کر لوں، وَأُؤْمِنُ بِهِ أَهْلِي، اور اس وعدے کی وجہ سے میں اپنے اہل کو امن دے دوں، میں جناب امیر معاویہ سے ایک عہد کر لوں اور اس عہد سے میں اپنا خون بچا لوں اور اپنے اہل کو امن دلوا دوں، تو یہ خیر من ان یقتلونی، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں۔ یہ جو میرے قریب رہنے والے ہیں یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے قتل سے یہ بہتر ہے کہ میں امیر معاویہ سے کوئی عہد کر لوں۔
خیر من ان یقتلونی، یہ بات اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، فتضیع اہل بیتی و اہلی، میرے گھر والے اور میرے اہل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، انہیں نقصان پہنچے، کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر پیچھے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو میرے اہل ضائع ہو جائیں گے۔ پھر تیسری بات فرمائی، واللہ لو قاتلت معاویہ، خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے جنگ کروں، لو قاتلت معاویہ، اگر میں معاویہ سے جنگ کرتا ہوں، لأخذوا بعنقی، تو یہ جو میرے ساتھ والے لوگ ہیں، یہ جو شیعہ لوگ ہیں، لأخذوا بعنقی، یہ میری گردن سے پکڑ لیں گے، فرمایا یہ میری گردن سے پکڑ لیں گے، حتی یدفعونی الیہ سلما، حتیٰ کہ یہ مجھے امیر معاویہ کے سپرد کر دیں گے سیڑھی بنا کر، امیر معاویہ سے یہ مال لیں گے، امیر معاویہ سے یہ عہدے لیں گے، مجھے سیڑھی بنا کر، کیونکہ میری لڑائی ہوگی امیر معاویہ سے، تو یہ لوگ مجھے دھوکہ دے کر، یہ خود میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے امیر معاویہ کے سپرد کر دیں گے، سیڑھی بنائیں گے اپنے امیر ہونے کی، اپنے مالدار ہونے کی۔ واللہ، چوتھی بات فرمایا، واللہ لئن اسالمہ وانا عزیز خیر من ان یقتلنی وانا اسیر، فرمایا خدا کی قسم، لئن اسالمہ وانا عزیز، وانا عزیز جو ہے یہ حال بن رہا ہے جملہ، میں عزت دار ہو کر، معزز ہو کر اگر امیر معاویہ سے صلح کر لوں، اگر میں عزت دار ہو کر، معزز بن کر امیر معاویہ سے صلح کر لوں، تو یہ خیر من ان یقتلنی وانا اسیر، قیدی بن کر مجھے قتل کر دینے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ امیر معاویہ سے صلح کرنا، یہ قیدی بن کر مجھے قتل کر دینے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ او یمن علیہ، یہ اس کا عطف اس پر ہے، قیدی بنا کر مجھے قتل کر دینے یا پھر مجھ پر احسان جتانے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ جملہ بڑا پیارا ہے، دوبارہ دیکھیے، فرمایا واللہ لئن اسالمہ وانا عزیز خیر من ان یقتلنی وانا اسیر او یمن علی، کہ اگر میں جناب امیر معاویہ سے عزت دار ہو کر صلح کر لوں تو یہ بہتر ہے کہ میں قیدی بن کر یا احسان مند ہو کر قتل کر دیا جاؤں، یہ اس سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا فیکون سنتن علی بنی ہاشم آخر الدہر، یہ بنی ہاشم پر آخر زمانے تک کا طریقہ رہے، یعنی قیدی بنا لینا یا احسان جتا دینا، یعنی قیدی کر کے وہ مجھے قتل کر دیں گے یا احسان کر کے وہ مجھے چھوڑیں گے، تو اب یہ جو احسان بنو امیہ مجھ پر کریں گے تو یہ آخر دہر تک بنو ہاشم پر احسان جتایا جاتا رہے گا کہ تمہارے بڑوں کو ہم نے چھوڑا تھا، احسان کیا تھا، فرمایا آخر تک۔ وَلَا مُعَاوِيَةُ لَا يَزَالُ يَمُنُّ بِهَا وَعَقْبُهُ عَلَى الْحَيِّ مِنَّا وَالْمَيِّتِ، معاویہ اور ان کی اولاد، عقبہ، معاویہ اور ان کی اولاد ہمیشہ یہ احسان جتاتے رہیں گے ہمارے زندوں پر بھی، ہمارے مردوں پر بھی۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریب بیٹھے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر میں امیر معاویہ سے صلح کروں تو مجھے عزت ملے گی، اور عزت کے ساتھ صلح کر لینا یہ اس سے افضل ہے کہ میں جناب معاویہ سے جنگ کروں
اور میرے جو اپنے ہی لوگ ہیں وہ مجھے بیچ ڈالیں اپنی امیری کے لیے، اپنے مال و دولت اور ثروت کے لیے مجھے امیر معاویہ کے سپرد کر دیں۔ پھر جب میں جناب امیر معاویہ کا قیدی بن جاؤں تو اب دو صورتیں ہیں، وہ مجھے قتل کر دیں، قتل کریں تو بھی رسوائی، اور اگر قتل نہ کریں وہ چھوڑیں تو بھی رسوائی، کہ چھوڑ دیا تو وہ احسان جتاتے رہیں گے، اور بنو ہاشم پر قیامت تک یہ احسان آتا رہے گا کہ تمہارے بڑوں کو ہم نے معاف کیا تھا۔ تو یہ احسان یا قتل دونوں ہی مفضول صورتیں ہیں۔ اس سے افضل صورت یہ ہے کہ میں جناب امیر معاویہ سے صلح کر لوں، ان سے عہد لے لوں، تاکہ عزت دار ہو کر ان سے میری صلح ہو جائے۔